ہمارا مسئلہ یہ بھی ہے کہ ہم لاحاصل چیزوں میں اللہ کو ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن نعمتوں میں کبھی اللہ کو نہیں ڈھونڈتے، اس لیے ہمارا دل ہر وقت بے چین رہتا ہے۔ جب زندگی ہمیں بے ترتیب کر کے رکھ دیتی ہے، تب اللہ خود ہمیں دعاؤں کو ترتیب دینے کا ہنر سکھا دیتا ہے۔ دنیا اور آخرت میں اگر کسی مرتبے پر پہنچنا ہے تو بولنا کم اور چپ رہنا زیادہ سیکھو۔ بس اللہ راضی رہے، دنیا کا تو معیار بدلتا رہتا ہے۔ نماز کا رہ جانا دنیا کے ہر نقصان سے بڑا نقصان ہے۔ جب مشورہ اللہ سے مانگا جاتا ہے تو مشورہ بھی ملتا ہے اور غیبی مدد بھی۔ اے انسان، رب سب کا وقت بدلتا ہے، پھر تو کیوں اکڑتا ہے؟ ہر بات میں اللہ کا ذکر کرو گے تو ہر کام میں اللہ کو اپنے ساتھ پاؤ گے۔ وہ دعائیں رد نہیں کرتا، بس بہترین وقت پر قبول کرتا ہے۔ مشکل کے بعد آسانی صرف صبر کرنے والوں کو ملتی ہے۔ رب کہتا ہے کہ کسی کو تکلیف دے کر مجھ سے اپنی خوشی کی دعا مت کرنا۔ اگر کسی کو ایک پل کی خوشی دیتے ہو تو اپنی تکلیف کی فکر نہ کرنا۔ لوگ تمہیں ذرا سی بات پر چھوڑ دیتے ہیں اور خدا تمہیں تھوڑی سی عبادت پر بھی تھام لیتا ہے۔ کسی کی غلطیاں دل میں رکھنے کے بجائے درگزر کرو، کیونکہ تم بھی اپنے پروردگار سے یہی امید رکھتے ہو۔ مایوس ہونا چھوڑ دیں، کیونکہ جو دروازے زمین والوں کی تدبیروں سے بند ہوتے ہیں، ان سے بڑے دروازے آسمان والے کے فضل و کرم سے کھلتے ہیں۔ ایسا کچھ نہیں جو میرے رب سے پوشیدہ ہو، اور ایسا کچھ بھی نہیں جو اس کے اختیار سے باہر ہو۔ امام ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مجھے اس شخص پر تعجب ہوتا ہے جو لوگوں کے دلوں میں گھر کرنے کی امید میں بناوٹ سے کام لیتا ہے اور بھول جاتا ہے کہ لوگوں کے دل تو اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ امام جوزی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا، تسبیح پڑھنا بہتر ہے یا اللہ سے معافی مانگنا؟ انہوں نے فرمایا، میلے کپڑوں کو خوشبو سے زیادہ صابن کی ضرورت ہوتی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، جس نے اللہ کو ناراض کر کے لوگوں کو راضی کیا تو اللہ اسے لوگوں کے حوالے کر دے گا، اور جس نے لوگوں کو ناراض کر کے اللہ کو راضی کیا تو اللہ اسے لوگوں سے کافی ہو جائے گا۔ دینی خدمات میں رکاوٹوں سے نہ گھبرائیں۔ رکاوٹیں تو زندہ انسانوں کے لیے ہی ہیں، میت کے لیے تو ہر کوئی راستہ چھوڑ دیتا ہے۔ ہم سب عیبوں سے بھرے ہوئے ہیں، سوائے اس کے جس کا اللہ پردہ رکھ لے۔ یا اللہ، ہمیں اتنا بدل دے یہاں تک کہ آپ ہم سے محبت کرنے لگیں۔ فقر کا خوف نہ کرو، خدا نے تمہیں دوزخ سے ڈرایا ہے، فقر و فاقے سے نہیں۔ ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کریں جن کے درمیان گناہ کرتے ہوئے شرم آئے، اور ایسے لوگوں سے بچیں جن کے درمیان رہ کر نیکی کرتے وقت شرمندگی محسوس ہو۔ توبہ کے لیے کانوں کو ہاتھ لگانا ضروری نہیں، بلکہ گناہوں کو ہاتھ نہ لگانا ضروری ہے۔ گناہ زہر کی مانند ہیں، وہ کم ہو یا زیادہ، ہر صورت نقصان دہ ہے۔ دنیا کی فکر دل میں تاریکی لاتی ہے، اور آخرت کی فکر دل میں نور پیدا کر دیتی ہے۔ مال کے پیچھے بھاگنے والے سب لوگ مالدار نہیں بن سکتے، لیکن دین کے پیچھے بھاگنے والے سب دیندار بن سکتے ہیں۔ اللہ ہم سے کتنا قریب ہے، نہ ہی کوئی دروازہ ہے، نہ ہی کوئی حجاب۔ جن کو اللہ تعالی کی عظمت کی پہچان ہوتی ہے وہ نیکیاں کر کے بھی روتے ہیں، اور جو لوگ اللہ کی عظمت سے ناواقف ہوتے ہیں وہ گناہ کر کے بھی بے پرواہ ہوتے ہیں۔
اگر مشکلات آپ کو گرا رہی ہیں تو اللہ کے سامنے گر کر انہیں حل کروا لیجئے۔ بہترین لوگ وہ ہیں جو بہترین نیت رکھتے ہیں، اور جن کی نیت اچھی ہے ان کے کام تو رب سنوارتا ہے۔ جن کے کام رب سنوارے اس کو کوئی کیسے بگاڑ سکتا ہے؟ جب تمہیں کسی کا درد نظر آ رہا ہو اور تمہیں اس کا احساس نہ ہو تو سمجھ لو کہ تم اندر سے مر چکے ہو۔ یک طرفہ محبت صرف خدا نبھا سکتا ہے۔ بندہ تھک جاتا ہے، ہار جاتا ہے، سہ نہیں پاتا۔ ہمیشہ اللہ کا شکر کریں اور یاد رکھیں آپ کی زندگی ہزاروں لوگوں سے بہتر ہے۔ صرف روٹی کھانے سے ہی نہیں، حق کھانے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اللہ کی محبت کی نشانی یہ بھی ہے کہ وہ ہمارے گناہ بخشنے کے لیے رمضان جیسا مبارک مہینہ عطا کرتا ہے۔ اپنے رب کو راضی کر لو اسی رمضان میں۔ زندگی محتاج نہیں ہوتی اگلے رمضان کی۔ روزہ ایک بے مثال عبادت ہے جو اللہ کو بہت پسند ہے۔ قرآن رمضان کا سب سے خاص وظیفہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے اس کے پچھلے سارے گناہ بخش دیے گئے۔ سر اٹھا کر بھی دعا مانگنا جائز ہے، مگر سجدہ کر لیجئے، تاثیر بدل جائے گی۔ صرف ایک ایسی محبت ہے جس میں طعنہ نہیں، الزام نہیں، رسوائی نہیں، شرمندگی نہیں، بے سکونی نہیں، اور وہ ہے اللہ کی محبت۔ اے اللہ، تو نہ دے تو کوئی اور دے نہیں سکتا، تو اگر دے تو کوئی اور روک نہیں سکتا۔ سب کچھ جانتے ہوئے بھی وہ رب اپنے بندوں کو بڑے غور سے سنتا ہے۔ امید کبھی مت چھوڑنا، کمزور تمہارا وقت ہے، رب نہیں۔ خدا اور بندے کے تعلق کے درمیان جھوٹ نہیں ہوتا۔ اللہ پر یقین اتنا کامل رکھو کہ اگر مگر، لیکن اور کاش نہ کہنا پڑے۔ اللہ سے لگائی ہوئی امیدیں سکون دیتی ہیں، اور لوگوں سے لگائی ہوئی امیدیں فکر میں مبتلا کر دیتی ہیں۔ جو کرتا ہے اللہ کرتا ہے، اور اللہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اپنے رب کی رحمت سے مایوس تو صرف گمراہ لوگ ہی ہوتے ہیں۔ کبھی کبھی دعا بہت جلدی قبول ہو جاتی ہے، لیکن ہم شکر ادا کرنے کے بجائے یہ بول دیتے ہیں کہ کاش کچھ اور مانگ لیا ہوتا۔ لوگ لباس دیکھنے میں اتنے مصروف ہیں کہ اخلاق دیکھنے کا وقت نہیں۔ آنکھ والا وہ ہے جو خود کو نہیں، خود ہی کو دیکھے، جو صرف ظاہر کو نہیں، باطن کو بھی دیکھے۔ اللہ اپنی طرف آنے والا راستہ اسی کو دکھاتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرے۔ صبر کرنا اگر اتنا آسان ہوتا تو اللہ نے صبر پر اتنا اجر نہ رکھا ہوتا۔ بے شک اللہ تعالیٰ دے کر بھی آزماتا ہے اور لے کر بھی آزماتا ہے۔ جو تقدیر سے راضی ہو جاتا ہے وہ کسی سے نہیں لڑتا، نہ زندگی سے اور نہ ہی زندگی دینے والے سے۔ جن گھروں میں خدا کا ذکر ہوتا ہے وہاں سکون، محبت اور برکت نظر آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، اور اللہ کے سوا نہ کوئی تمہارا سچا دوست ہے اور نہ ہی کوئی مددگار۔ میرے بندوں سے کہہ دیجئے کہ وہ ہمیشہ اپنے منہ سے اچھی بات کریں۔ علم انسان کو ایسے زندہ کرتا ہے جیسے بارش زمین کو۔ لوگوں کو معاف کر کے بے شک بے وقوف بن جاؤ، لیکن لوگوں کو معاف کرنا سب سے بڑی دانائی ہے۔ انسانوں کے ساتھ نیکی یہ ہے کہ ان کے حق سے زیادہ ان پر مہربانی کرو۔
رہنے کی سب سے اچھی جگہ یا تو کسی کے دل میں ہے یا کسی کی دعاؤں میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اس شخص سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا جسے اس کے رب کی آیتوں کے ذریعے نصیحت کی جائے اور وہ ان سے منہ پھیر لے۔ ایسے مجرموں سے تو ہم ضرور انتقام لے کر رہیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، انسان کا اپنے دشمن سے انتقام کا سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ وہ اپنی خوبیوں میں اضافہ کرے۔ دشمنوں کے درمیان ایسے رہو جیسے ایک زبان 32 دانتوں کے درمیان رہتی ہے، ملتی سب سے ہے، دبتی کسی سے نہیں۔ 3 چیزوں میں شرم نہیں کی جاتی۔ کوئی مہمان آ جائے، آپ کے پاس پیسے نہ ہوں تو قرض لے کر خوب خدمت کریں۔ اپنے ماں باپ اور استاد کے آداب میں کھڑا ہونا، اس میں آپ ہی کی عزت ہے۔ اپنا حق مانگنا، بھلے ہی وہ کم کیوں نہ ہو۔ 6 چیزیں مومن میں نہیں ہوتی: سخت گیری، ضد، حسد، لجاجت، جھوٹ اور سرکشی۔ امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں، کوئی عبادت بھی حلال کمانے اور شرمگاہ کی حفاظت سے افضل نہیں۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کے عذاب سے نڈر ہو جاتا ہے، اس کا ایمان چلا جاتا ہے۔ ابن رشد فرماتے ہیں، برتن اور ظرف اگر چھوٹا ہو تو وہ زیادہ چیز سنبھال نہیں سکتا، چھلک جاتا ہے، پھر چاہے علم ہو، دولت ہو، تقوی ہو، شہرت ہو یا عزت۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا، یقیناً ایمان اسلام سے افضل ہے، اور یقین ایمان سے افضل ہے، اور یقین سے عزیز اور افضل کوئی چیز نہیں۔ حضرت امام علی رضا علیہ السلام سے سوال کیا گیا کہ یقین کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا، اللہ پر ہر کام میں توکل کرنا اور اس کے ہر حکم کے سامنے سر تسلیم خم کرنا، اور خدا کے فیصلوں اور تقدیر پر راضی ہونا، اور ہر کام کو خدا کے سپرد کرنا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اپنے نفس کی خواہشوں سے بچنا شیر سے بچنے سے زیادہ فائدہ مند ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز بغیر وضو کے قبول نہیں کی جاتی، نہ کوئی صدقہ حرام مال سے قبول کیا جاتا ہے۔ آدمیوں میں سب سے برے قیامت کے دن وہ لوگ ہوں گے جو 2 رخیں ہیں، کبھی کچھ کہتے ہیں اور کبھی کچھ کہتے ہیں۔ حرام رزق کھا کر عبادت کرنا ایسا ہے جیسے ریت یا پانی پر گھر بنایا جائے۔ حرام کھانے والے کی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ کوئی آنسو اللہ کو اتنا محبوب نہیں جتنا وہ آنسو جو اندھیری رات میں اللہ کے خوف سے کسی کی آنکھ سے نکلا ہو اور خدا کے علاوہ اسے اور کوئی نہ دیکھ رہا ہو۔ خدا کسی بندے کو چھوٹی یا بڑی نعمت عطا کرے اور وہ بندہ ہر نعمت کے ملنے پر اللہ کا شکر ادا کرے، تو جو کچھ اسے عطا کیا گیا ہے اللہ اس سے بھی زیادہ اور عطا کرتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے لوگو، جب تم جانتے ہو کہ موت تمہاری طرف آ رہی ہے اور تمہاری زندگی موت کی طرف بڑھ رہی ہے، تو سنو کبھی بھی تمہاری موت کے ساتھ ملاقات ہو سکتی ہے، اس لیے موت کے لیے ہر وقت تیار رہنا چاہیے۔ اپنی زندگی کا ہر دن آخری دن سمجھ کر گزارا کرو تاکہ تم گناہوں سے بچ سکو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ ان کا مقصد ان کا پیٹ ہوگا، اور دولت ان کی عزت ہوگی، اور عورت ان کا قبلہ ہوگا، اور روپیہ ان کا دین ہوگا، اور وہ بدترین لوگ ہوں گے اور آخرت میں ان کا حصہ نہیں ہوگا۔ خدا کی لعنت ہو اس شخص پر جو ماں اور اولاد میں جدائی ڈالتا ہے اور بہن بھائیوں میں تفرقہ پیدا کرتا ہے۔ بے شک کسی شخص کا صدقہ
اس کی قبر سے گرمی کو دور کر دیتا ہے، اور انسان قیامت کے دن اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کسی مسلمان کو ایسی جگہ ذلیل کرے گا جہاں اس کی عزت کی جاتی ہے، تو اللہ اسے ایسی جگہ ذلیل کرے گا جہاں اسے اللہ کی مدد کی ضرورت ہو۔ جب تمہاری مشکلات حد سے بڑھنے لگیں تو سمجھ لو کہ اللہ تمہیں کوئی بلند مقام دینے والا ہے۔ کوئی کمزور شخص تمہاری بے عزتی کرے تو اسے بخش دو کہ بہادروں کا کام معاف کر دینا ہے، اور معاف کرنے والا اللہ کو بہت پسند ہے۔ دوست کو دولت کی نگاہ سے مت دیکھو، وفا کرنے والے دوست اکثر غریب ہوتے ہیں۔ اس خدا پر بھروسہ کرو جو تمہاری نافرمانی کے باوجود تمہارا رزق بند نہیں کرتا۔ حیا اور کم بولنا ایمان کی شاخیں ہیں، اور دنیا کی محبت ہر برائی کی جڑ ہے۔ کسی کی غیر موجودگی میں اس کی برائیاں یا کمزوریاں چھیڑ کر ہنسنے سے پرہیز کیا کرو۔ سیانے کہتے ہیں، گھوڑے کے قریب پیچھے سے نہیں جانا چاہیے، اور بیل کے قریب سامنے سے نہیں جانا چاہیے، لیکن جاہل کے قریب کسی بھی سمت سے نہیں جانا چاہیے۔ لوگ تمہاری راہ میں ہمیشہ پتھر پھینکیں گے، اب یہ تم پر منحصر ہے کہ ان پتھروں سے کیا بناتے ہو، مشکلات کی دیوار یا کامیابیوں کا پل۔ اشفاق احمد فرماتے ہیں، جتنا ملے قبول کر لینا چاہیے، ہو سکتا ہے یہ بھی ہماری اوقات سے زیادہ ہو، ہم تو گناہگار بندے ہیں، اس کا فضل تو ہر وقت ہمارے عیب چھپاتا ہے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، اپنی زندگی اس کے حوالے کر دو جس کا پہلے ہی تمہاری سانسوں اور لمحوں پر اختیار ہے۔ آنسو وہ خون ہے جسے غم نے پانی بنا دیا۔ خواہشات کے پاؤں چادر سے باہر نکل جائیں تو پھر سکون نہیں ملتا۔ دنیا کی ہر چیز انسان کی خدمت کر رہی ہے، اگر کوئی انسان کو تکلیف دے رہا ہے تو وہ خود انسان ہی ہے۔ اللہ تعالی نے معراج کی شب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا، جو ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ دے اس کو جنت میں بھیجنا میں اپنے اوپر لازم کر لیتا ہوں۔ مانگنے والے کی لوگ مدد تو کرتے ہیں مگر پسند نہیں کرتے، پسندیدگی ہمیشہ خودداری کو ملتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، تمہارے ساتھ رہنے والا تمہارے نفس کو درست کرنے میں تمہاری مدد نہیں کرے تو اس کا ساتھ تمہارے لیے وبال ہے۔ جو شخص اللہ کو رات کو پکارتا ہے اللہ اسے غنی کر دیتا ہے، اور جو اللہ کی اطاعت اختیار کرتا ہے اللہ اسے برگزیدہ بنا دیتا ہے۔ کسی کے گھر جاؤ تو اپنی آنکھوں پر قابو رکھو، اور جب اس گھر سے نکلو تو اپنی زبان قابو میں رکھو، تاکہ وہاں کی عزت اور راز دونوں محفوظ رہیں۔ جب دولت آنے سے کسی کے اخلاق تباہ ہو جائیں تو سمجھ لو کہ اس کے زوال کا وقت شروع ہو گیا۔ یوں غریب کہہ کر خود کی توہین نہ کر اے بندے، غریب تو وہ لوگ ہیں جن کے پاس ایمان نہیں۔ اشفاق احمد فرماتے ہیں، جسے نماز پڑھ کے بھی سکون نہیں ملتا اسے چاہیے کہ سکون سے نماز پڑھا کرے۔ سوچ سمجھ کر زندگی گزارو، کیونکہ جو آج مٹی کے اوپر کرو گے کل مٹی کے نیچے اس کا حساب دینا بھی پڑے گا۔ انسان موت سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، جہنم سے نہیں، حالانکہ وہ جہنم سے بچ سکتا ہے، موت سے نہیں۔ جس طرح درخت کی قیمت اس کے پھل کے حساب سے ہوتی ہے، اسی طرح انسان کی قیمت اس کے اخلاق کے حساب سے ہوتی ہے۔ خوشبو سے کپڑوں کو مہکانا بڑی بات نہیں، مزہ تو تب ہے جب کردار سے خوشبو نکلے۔
کڑوی زبان والے کا شہد بھی نہیں بکتا، میٹھی زبان والے کی مرچیں بھی بک جاتی ہیں۔ لوگوں کے سامنے مسکراتے رہا کرو اور اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے رہا کرو، کیونکہ دنیا مسکرانے والوں کو پسند کرتی ہے جبکہ اللہ گڑ گڑانے والوں کو پسند کرتا ہے۔ جب جان کا خطرہ ہو تو صدقہ دے کر جان بچاؤ، اور جب دین کا خطرہ ہو تو جان دے کر دین بچاؤ۔ 4 چیزوں سے روزی روک دی جاتی ہے: صبح کے وقت سونا، نماز سے غفلت، سستی اور خیانت۔ سچ میں خوشی، جھوٹ میں پریشانی ہے، صبر میں برکت اور غصے میں نقصان ہے۔ عادتیں انسان کو بناتی اور بگاڑتی ہیں، اور عادتوں میں سب سے بہترین عادت اچھے اخلاق ہے۔ کبھی کبھی آپ کے پاس رونے کے لیے کندھا نہیں ہوتا، لیکن سجدے میں رونے کے لیے زمین ضرور ہوتی ہے۔ اپنے رب سے دوستی کر لو، یہی وہ ذات ہے جو کبھی آپ کو تنہا نہیں چھوڑتی۔ تہجد کا وقت، آنسو اور سامنے اللہ کی ذات، لیکن مانگا بھی تو کیا، صرف نامحرم کی محبت۔ جنت والے جب جہنم والوں سے پوچھیں گے کہ کیا چیز انہیں جہنم میں لے آئی، تو وہ کہیں گے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ میرے قلب کو بھی نصیب ہو تیری ذات سے نسبتیں، وہ جو عظمتیں تھیں اویس کی، وہ جو رابطے تھے بلال کے۔ اگر تم دیکھنا چاہتے ہو کہ دنیا تمہارے بغیر کیسے ہوگی، تو یہ دیکھ لو کہ جو لوگ مر گئے ہیں دنیا ان کے بغیر کیسی ہے۔ ذلت کے لباس کا کوئی ناپ نہیں ہوتا، یہ ہر جسم پر پورا آ جاتا ہے۔ جس نے تمہارے ساتھ برا سلوک کیا ہے اس کے ساتھ تم اچھائی کرو، اور جس نے تمہیں ستایا ہو اسے معاف کر دو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، دولت مٹی کی طرح ہے اور مٹی کو پیر کے نیچے رکھنا چاہیے۔ اگر سر پر چڑھاؤ گے تو قبر بن جائے گی، اور قبر زندہ لوگوں کے لیے نہیں ہوتی۔ اپنی خوشی کے لیے کسی دوسرے کی خوشی خاک میں مت ملاؤ، تمہاری وہ خوشی بیکار ہے جس کے پیچھے کسی کے آنسو ہوں۔ تمام تعریفیں اس ذات کے لیے ہیں کہ وہ جسے توڑے اسے کوئی جوڑ نہیں سکتا، اور جسے وہ جوڑے اسے سارے توڑنے والے مل کر توڑ نہیں سکتے۔ زندگی اس طرح بسر کرو کہ دیکھنے والے تمہارے درد کے بجائے تمہارے صبر پر رش کریں۔ سارے اسیر مجرم نہیں ہوتے، قید خانے میں کبھی یوسف بھی لائے جاتے ہیں۔ بارش کا قطرہ سیپی اور سانپ دونوں پر گرتا ہے، جبکہ سانپ اسے زہر بنا دیتا ہے اور سیپی اسے موتی، جس کا جیسے ظرف ویسی اس کی تخلیق۔ اقبال نے توڑ دی تسبیح اس لیے، کیا گن کے نام لوں اس خدا کا جو بے حساب دیتا ہے۔ ڈوبنا ہی پڑتا ہے ابھرنے سے پہلے، غروب ہونے کا مطلب زوال نہیں ہوتا۔ غلطی اسی سے ہوتی ہے جو محنت کرتا ہے، نکموں کی زندگی تو دوسروں کی غلطیاں نکالنے میں گزر جاتی ہیں۔ اگر کھوٹے سکے سے کچھ خریدنا ناممکن ہے تو نیتوں میں کھوٹ رکھ کر کامیابی پانا بھی ناممکن ہے۔ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے وہ دل جس میں اس کی مخلوق کے لیے درد اور احساس ہو۔ اگر تم نے نماز چھوڑ دی تو سمجھ لو کہ راحت اور برکت بھی تمہیں چھوڑ گئی۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، بے شک نماز ضرور بھاری ہے مگر ان پر نہیں جو دل سے میری طرف جھکتے ہیں، جنہیں یقین ہے کہ انہیں اپنے رب سے ملنا ہے اور اسی کی طرف پھرنا ہے۔ ادب اس مقام تک لے جاتا ہے جس سے علم بھی لا علم ہوتا ہے،
جیسے بارشیں فضا سے دھول اور مٹی صاف کرتی ہیں، ایسے ہی استغفار روح سے گناہوں کو دھو دیتا ہے۔ صبر میں شکوہ نہیں ہوتا، بس خاموشی ہوتی ہے، اور اس خاموشی کا شور صرف اللہ کو سنائی دیتا ہے۔ جب بے وجہ توڑ دیے جاؤ تو سمجھ جاؤ اللہ تمہیں اپنے قریب لا کر جوڑنا چاہتا ہے۔ یوسف علیہ السلام جانتے تھے سارے دروازے بند ہیں، پھر بھی بند دروازے کی طرف دوڑ پڑے تھے، اور خدا نے ایک ایک کر کے سارے دروازے کھول دیے۔ کبھی اگر لگے کہ تمہارے لیے بھی دروازے بند ہیں تو جان لو کہ تمہارا اور یوسف کا خدا ایک ہی ہے۔ دنیا والے زیادتی کریں تو مسکراتے ہوئے معاف کر دیا کرو۔ یوسف علیہ السلام کو تو بھائیوں نے کنویں میں پھینک دیا تھا، اللہ تعالیٰ نے انہیں بادشاہ بنا دیا۔ بے شک ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، تیرا حال یہ ہے کہ اگر تجھے اللہ کی عبادت کے لیے کہا جاتا ہے تو کہتے ہو کہ اللہ غفور الرحیم ہے، بخش دے گا۔ اگر اللہ غفور ہے تو اللہ رزاق بھی ہے، رزق بھی عطا کرے گا، پھر رزق کے لیے کیوں تم نے رات دن ایک کر دیے ہیں؟ اپنا غرور اتار دو اور عاجزانہ لباس پہن لو، تم دنیا سے بڑے ہو جاؤ گے، آپ کی ذات آپ پر ظاہر ہوگی تمہارے بغیر۔ کھانے کے ایک لقمے میں ایک بال یا ریت کا ذرہ آ جائے تو پورا نوالا پھینک دیا جاتا ہے، پھر تمہاری روح کیسے آلودہ غذا برداشت کر سکتی ہے؟ ایسی ویرانی سے کبھی نہیں گھبرانا چاہیے جو کسی عظیم تعمیری کام کے لیے مقدمہ اور آغاز ہو۔ عقل مندوں کو صبر پسندیدہ ہوتا ہے، جو بات کرنے کے مقابلے میں صبر اختیار کرتا ہے آسمان سے بلند ہو جاتا ہے۔ میں نے مندروں، گرجا گھروں اور مسجدوں میں تلاش کیا، لیکن خدا کو میں نے اپنے دل میں پایا۔ تقدیر کے لکھے سے چھٹکارا حاصل کرنے کا راستہ فقط عاجزی اور انکساری ہے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، میں تھکے ماندے بند ذہنوں پر اپنے الفاظ ضائع نہیں کرنا چاہتا۔ میرے الفاظ تو ان دلوں کے لیے ہیں جن میں سمندروں کی پیاس ہے۔ ٹوٹا ہوا دل خدا کی توجہ کھینچتا ہے، خوش نصیب ہے وہ روح جو خدا کے لیے روتی ہے۔ اپنے اندر تبدیلی کی کوشش کرنی چاہیے۔ اولیاء اللہ کی صحبت اختیار کر تیرے اندر تبدیلی پیدا ہو جائے گی۔ صبر کڑوا ہے لیکن اس کا پھل میٹھا ہے۔ صبر ہر راز کے کھلنے کا رہبر ہے۔ شیر دراصل وہی ہے جو خود کو شکست دے دے تاکہ اللہ کی مدد سے اللہ کا شیر بن جائے اور نفس اور اس کے فرعون سے نجات پائے۔ خواہش کے سانپ کو ابتدا میں ہی مار دینا چاہیے، اگر دیر کرو گے تو یہ بڑھتے بڑھتے اژدہا بن کر تمہارے قابو سے باہر ہو جائے گا۔ اگر تو دریا کو پیالے میں ڈالے کتنا آئے گا؟ ایک چھوٹا سا حصہ۔ لالچ سے دور ہو جا، کیونکہ لالچیوں کی آنکھ کا پیالہ کبھی نہیں بھرتا۔ سیپ نے ایک قطرے پر قناعت کر لی، وہ موتی سے بھر گئی۔ بدخصلت لوگوں سے میل جول مت رکھ کہ خواہ تو کتنا ہی پاک کیوں نہ ہو، ان کی صحبت تجھے ناپاک کر دے گی۔ سورج کتنی بلندی پر ہے مگر بادل کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا اسے اپنے سائے میں چھپا لیتا ہے۔ اللہ تعالی سے ہمیشہ اچھی امید رکھو، کیونکہ اس ذات بابرکت سے جیسی امید رکھو گے اس کو ویسا ہی پاؤ گے۔